السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایران نے جو حملہ کیا 300 میزائل اور ڈرون داغے گئے اسرائیل پر، جس پہ سے انہوں نے کہا کہ صرف 99% ہی اپنے ٹارگٹس پر نہیں پہنچے، یعنی کہ صرف 1% پہنچے اور ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن ایران آف کورس ہیز ڈفرینٹ اوپینین. اس پہ امریکہ انوالو ہو گیا. امریکہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ریٹیلیشن ہوگی تو ہمیں بتا کر ہوگی. نیتن یاہو صاحب اپنی حکومت بچائیں گے، سیاست بچائیں گے، یا ایک اور ہم ورلڈ وار 3 وہ تو ہوگی نہیں، کیونکہ یہاں پہ صرف ایریل اسٹرائکس ہی چل سکتی ہیں. اینڈ ہاؤ مچ کین وی افورڈ. سو ان اینی کیس ہم اس کو پر نظر ڈال رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ بھاول نگر میں آف کورس ہمارے 2 سیکورٹی انسٹیٹیوشنز جن کا کام منظم رہنا اور سیکورٹی پرووائڈ کرنا ہے، دے ور ایٹ ایچ ادر. اس کے بعد ظاہر ہے ایک سوشل میڈیا پر ایک مہم کا آغاز ہو گیا جس میں کسی نے سیکورٹی اہلکاروں کی پشت پناہی کی اور کسی نے آرمی اور فوج کی بات کی. لیکن ساتھ ساتھ ہم اب دیکھ رہے ہیں ملت ایکسپریس وے پہ ایک جو خاتون پراسرار ہلاکت ہے، اس پر کمیٹی بن چکی ہے، اس پر انکوائری جاری ہے. بٹ آف کورس اس طرح کے واقعات اس ملک میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اس ملک میں کچھ وعدے ہیں جو وفا ہوئے. کے بعد آج جو ہے آج سعودی جو فورن ہے سعودی فارن منسٹر ایک ڈیلیگیشن لے کر پہنچ چکے ہیں. اینڈ آف کورس وی ڈسکسنگ دا $5 بلین انویسٹمنٹ جو کہ وہ چاہ رہے تھے. سعودی عربیہ نے پرومس کیا تھا پاکستان کو، اور اس میں ایکسٹینڈیڈ فنڈ اس کے بعد اس میں ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے جو کہ پہنچا ہے، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں فارن منسٹر فائنانس فیصل بن فرحان بن عبداللہ. دوسری طرف ہمارے محمد اورنگزیب صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں وہ امریکہ میں ہیں، اینڈ ہی از ہوپنگ فار اے میٹنگ وتھ کرسٹلینا جارجیوا، اور وہ کہہ رہے ہیں ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام دینا چاہیے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک الگ سم ہونا چاہیے. اب اس پر کیا ظاہر ہے ڈیولپمنٹ ہوگی، ویل کیپ یو پوسٹڈ ود دیٹ. بٹ ان دیٹ کیس کہ یہاں پر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تھنگز آر لوکنگ گڈ. ریکوڈک میں معاملہ ہو رہا ہے. ریکوڈک کی جب بات کی جائے تو لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پینل کے اندر 6 پارٹیز، جماعت اسلامی، پی کے میپ، WM اینڈ سنی اتحاد کونسل، سب آ گئے ہیں، اور BNP مینگل گروپ دے ہیو یونیفائڈ فرنٹ، اور وہ کہہ رہے ہیں تحفظ آئین موومنٹ کا باقاعدہ جو ہے وہ شروعات ہوئی پشین سے. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ پشین از اے ویری بگ ہب آف جو ان کا بہت ہی اسٹرانگ ہولڈ ہے مشر اچکزئی صاحب کا، اور وہ ہر تیسرے دن عید کے سمت اچکزئی جو ان کے والد صاحب مرحوم ہیں ان کے لیے ایک میموریل ہوتا ہے. اینڈ دس واز اے گڈ اپرچونیٹی ٹو لانچ دا ہول کیمپین. اس میں قرارداد بھی منظور ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اب حکومت چاہتی ہے کہ چیزیں چلیں اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ چیزیں شاید صحیح طور پر چلیں، لیکن صحیح طور پر ان کے لیے کیا ہے؟ ول دے ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ٹو ڈسلوج دس ہول فائنینشیل پروگرام دیٹ دا گورنمنٹ ہیز سیٹ آؤٹ؟ اس پر مزید بات کریں گے. تیمور جھگڑا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا تیمور جھگڑا صاحب. آف کورس بیکاز آپ فائنانس سے بھی آپ کا تعلق ہے. سو وین سم تھنگز لائک دس ہیپن، لائک یہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اور ایک $5 بلین انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ریکوڈک کو $1 بلین کی انویسٹمنٹ دینے کے لیے سعودی عربیہ حامی بھر رہی ہے. دیز آر آل گڈ سائنس اگر آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے آپ حکومت سے اعتراض کر سکتے ہیں، بٹ ڈیولپمنٹ از گڈ. دیکھیے اگر ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے تو کون اعتراض کرے گا، لیکن اگر ہم ذرا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں، بات شروع ہوئی تھی کہ 75 ارب ڈالر انویسٹ کریں گے، سال کے اندر انویسٹ کریں گے. پرسپشن کم یہ گئی تھی کہ آپ کو اگر 75 ارب ڈالر 4 سال میں آئیں گے تو 20-25 ارب ڈالر جو ہے وہ آئیں گے. ہم نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ کبھی کسی سال میں ارب ڈالر سے زیادہ انویسٹمنٹ آتی ہے مشکل سے، جب اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو نہیں آئے گا اتنی آسانی سے. سال سے تو زیادہ گزر گیا ہے نا اس کو. کتنا پیسہ ہے؟ لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو آپ کاز کریں گے نا. اگر کاز کریں گے تو آپ کاز کریں گے نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جھگڑا صاحب نہیں، یہ زیادتی ہے. اور اب آپ سے میرا مراد آپ سرا بچا نہیں ہے، لیکن آپ 8 فروری کو الیکشن کرائیں اور 9 فروری کو الیکشن کے رزلٹ کاٹ دیں اور پھر کہیں کہ نہیں ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ آپ نے ووٹ ادھر دیا ہے، ہمیں حکومت ادھر کی چاہیے. پھر آپ کہیں گے نہیں لیکن چپ رہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہاں پہ ہونی نہیں چاہیے. ملک ایسے چلتے نہیں. اور
جتنی بھی فلاڈ پاکستان کی ڈیموکریسی ہو, پاکستان کی خیر الیکشنز کی, فلاڈ الیکشنز کی تاریخ ہے, یہ تو میں مانتا ہوں 47 سے, لیکن جب بھی یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی فورس کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا سنہ 76 سال میں, یہ آپ مانیں گے, اس سے نہیں آتی پولیٹیکل سٹیبلٹی. آج تک مجھے ایک قدم بتا دیں, چلے آپ بتا دیں, ایک قدم بتا دیں جو گورنمنٹ نے کیا ہے کہ جو الیکشن پہ سوالات ہیں کہ اس کا کوئی مثبت جواب ملے, کوئی ایک ہے؟ وہ الیکشن ٹرائیبیونلز بنا دیے گئے ہیں, آپ کے پاس جگہ ہے, آپ جائیے اپنا ایویڈنس لے کر, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے. یہ ویسے آپ نے ویسے ہی جواب دیا ہے ایز اف آن دا بیسس آف این آنسر لائک دس, تو آپ یو کین اپلائی فار اے جاب ان دی انفارمیشن منسٹری, بٹ آئی تھنک یو اگری کہ لیکن اب پنجاب میں ایک تو الیکشن ٹرائیبیونل بنا ہے جو ہفتے میں 2 دن کام کرتا ہے. جھگڑا صاحب اب ایسا بھی نہیں ہے, سیکرٹری انفارمیشن کا میں ابھی تک نہیں لے سکتی کیونکہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ پنجاب میں چلے بہرحال وہ 2 دن کام کرتا ہے ایک ٹرائیبیونل, اور پورے پنجاب میں ایک ہی الیکشن ٹرائیبیونل بنایا ہے, لیکن چلیں بنایا تو ہے. نہیں, دس از ٹرو. اگر آپ کو مل جائے انفارمیشن منسٹری میں جاب تو شاید آپ اتنا سچ بولے کہ سسٹم اس کو سہ نہیں پائے گا. آج بھی میرے خیال میں محسن نقوی نے کہا ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ سب نہیں ہونا چاہیے, کم و بیش بات ہے وہ یہ کی تھی. بٹ کمنگ بیک ٹو انویسٹمنٹ, دیکھیے اتنا آسان ہوتا نہیں. آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے تو کوئی انویسٹر آئے گا نہیں. سعودی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ان کو کون سی پارٹی پسند ہے یا نہیں پسند, وہ انویسٹ کریں جب ان کو اسٹیبلٹی اور ریٹرنز نظر آئیں گے. آپ بلوچستان میں ٹربیولنس ہے, پاٹا اور خیبر پختونخوا ٹربیولنس ہے, الیکشن پہ ایون امریکن گورنمنٹ نے یہ کہتے ہوئے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں ہم الیکشن کو فری اینڈ فیئر نہیں کہہ سکتے. آپ کی پاپولیشن ڈس انفرینچائزڈ فیل کر رہی ہے. آپ کی جتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہے, کوئی سٹیپ ایک حکومت ہے, ہم اسے ناجائز مانتے ہیں لیکن چلے ناجائز ہی صحیح, ڈی فیکٹو حکومت ہے, کوئی ایک سٹیپ وہ لے نہیں سکتی ٹو سالو دس. اس لیے نہیں لے سکتی کیونکہ صرف اگر ایک سمپل کام ہو, ووٹ گنے جائے تو حکومت ختم ہو جائے گی. تو یہ جو انویسٹمنٹ کے خواب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ آ کے جو ہے وہ ملک سٹیبلائز ہو جائے گا, یہ جڑا ہوا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل سسٹم کو چلائیں. ہم ماہر رہے ہیں پولیٹیکل سسٹم کو ڈسرپٹ کرنے کے اکراس آر ہسٹری, اور ابھی بھی مجھے افسوس کے ساتھ لگتا ہی ہے. اور پھر ایکسٹرینیس فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. آپ نے اسرائیل اور ایران کی جنگ کی بات کی. We stand on the precipice of a very serious global situation. اب ہوپفلی اس سے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ آل آؤٹ وار نہ آئے, لیکن اتنی زیادہ ٹینشن میں کچھ بھی ہو سکتا, اور اگر ہو تو اس کا آپ کی اکانومی پہ کیا فرق پڑے گا, اس کا آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ کیا فرق پڑے گا. جو ممالک آپ کو چاہیے, جنہوں نے آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے, کہ آپ ان کے اگینسٹ جو ملک حق پہ ہے, اینڈ آئی تھنک ویل آل اگری ان پاکستان کہ اسرائیل حق پہ نہیں ہے, کیا آپ کی حکومت ان کے اگینسٹ بلیک اینڈ وائٹ میں سٹانس لے سکے گی؟ میرے خیال میں جو ایک بیانیہ فارن منسٹری آیا تھا اس میں تو کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا. تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ ٹو ڈو. جو آپ نے انہوں نے تو کوئی ایک چیز بھی اچھی نہیں کی. چلیں آپ کی بات مان لیتے کہ انہوں نے کوئی بھی ایک چیز اچھی نہیں کی. وہ انویسٹمنٹ لے آئے, وہ بری بات ہے. وہ انویسٹمنٹ کے لیے کم از کم دیکھیں فوری طور پر ایک ٹیم پہنچ گئی ہے جس میں آپ کے معدنیات کے بھی منسٹر ہیں, واٹر انرجی کے منسٹر ہیں, اینڈ آف کورس وی آر لوکنگ ایٹ سیریس منی کمنگ ان. بائیلیٹرل کوآپریشن سے کوئی فائنینشیل اسٹیبلٹی تو بنتی دکھائی دے گی, لیکن اگین پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے آپ نے جو یہ تحفظ آئین ان نے پاکستان, یہ آپ نے جو نئی ایک پھلجڑی چھوڑ دی ہے, اب اس کا کیا کیجئے گا؟ یہ ملک گیر ہڑتال ہوگی, سٹ ان ہوگا, کیونکہ پہلے بھی چائنیز پرائم منسٹر نے آنا تھا تو آپ لوگ ماشاءاللہ 2014 میں آپ لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے, پھر انہوں نے کینسل کر دیا تھا. اب تو یہ ڈیلیگیشن آ گیا, اب اس کے جانے کے بعد کسی اور کے آنے سے پہلے آپ کچھ پلان کر رہے ہیں؟
پہلے یہ بتا دیں تحفظ آئین پہ کسی کو اعتراض ہے؟ نہیں، لیکن تحفظ آئین کیسے ہوگا؟ دھرنوں میں ہوگا آئین کا تحفظ؟ آئین کا تحفظ پارلیمنٹ کرے گی، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کریں گے، یا آپ لوگ سڑکوں پر نکل کے کریں گے؟ یہ آئین کیسے تحفظ، کیسے فراہم کر رہے ہیں اس کو آپ تحفظ سڑکوں پر؟ پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے جو ہے وہ نہیں تحفظ آئین ہوگا، تو کہیں نہ کہیں تو اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. یا جو بہاول نگر میں ہوا، اور میں جینوینلی میں نہ پولیس کو بلیم کرتا ہوں نہ ملٹری کو بلیم کرتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی انسٹیٹیوشنل اسٹریٹجی تھی. لیکن جو آپ پولیس کے ساتھ جو آپ پولیس کرتے رہے اوور دا لاسٹ ایئر، تو انہوں نے جا کے وہی کیا، اس کی ویڈیو بھی سامنے ہے، کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. لیکن پھر جب جس ملک میں قانون نہ ہو تو بدلے میں جو ہوا وہ بھی جو ہے وہ آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. ڈو ٹیل می سنا، آپ اس میں یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں جو ہمیں، لیکن آپ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بس کامنٹ ہی نہ کریں. should we just accept everything in this country? No, so what is your plan? What is your plan? You started from Balochistan and it seems like a deja vu of PDM. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ PDM 2 کی شروعات ہو گئی ہے اور یہ انسیٹل کرنے چاہتے ہیں اس ملک کے معاملات کو. تو آپ کتنا انسیٹل کریں گے before it settles you? نہیں، بلاول is standing on the wrong side of history. مجھے کبھی that he wants to count، لیکن وہ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے جو ان کی شاید رائے شاید ہو، وہ اس طرف کو کھڑے نہیں ہو سکتے. دیکھیے، اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے، اگر رول آف لا لانی ہے، اگر انویسٹمنٹ لانی ہے، ہمیں واقعی ایک ساتھ کام کرنا ہوگا. لیکن ایک ساتھ کام کرنے کے لیے ہمیں وہ جو بیسک رولز ہیں جو کاغذ پہ لکھے گئے ہیں، اور اس کاغذ کو آئین پاکستان کہتے ہیں، اگری کرنا ہوگا کہ اس کو فالو کریں. آپ سینٹ دیکھ لیں، آپ سینٹ جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاؤس آف دا فیڈریشن، تو جو الیکشن کمیشن پریزیڈینشل الیکشنز بغیر جو ہے وہ اسمبلیز کے پورا ہونے کے لیے تیار تھا، جو باقی یہ سارے جو ہے وہ اسمبلی کے پورا ہونے کے بغیر تیار تھا، وہ ابھی کے پی میں الیکشن ہی نہیں کرا رہا. تو آپ کا سینٹ، تو اگر آپ یہ کہیں کہ 4 فیڈریٹنگ یونٹ میں ایک کے آدھے سینیٹرز ہیں ہی نہیں، کین وی ایون سے مورلی کہ یہ ہاؤس آف دا فیڈریشن ابھی فیڈریشن ریپرزینٹ کرتا ہے یا نہیں؟ یہ جو ہم اتنی سیریس چیزوں کو برش انڈر دا کارپیٹ کرتے ہیں، اس کی سگنیفیکنس کوئی سمجھتا نہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب جنوری پچھلے سال میں پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز ڈیزالو ہوئی تھی، وہ جو بلیک اینڈ وائٹ میں آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو، اگر وہ ہو جاتے شاید پچھلے سال کی تاریخ فرق نہیں ہو سکتی تھی. Would we have passed through all the crisis that we have passed through? Right? It's a question. We don't have black and white answers. پاکستان تحریک انصاف کا، اچھا پاکستان تحریک انصاف کا کیا پلان ہے؟ بیکاز یہ پلان تو ہے کہ مولانا صاحب کو بھی کنونس کرنا ہے، کیونکہ جب ڈیزل کے نعرے لگے تو اچکزئی صاحب نے کہا رک جائے، مت ایسے باتیں کریں، ابھی ہمارے معاملات ان سے چل رہے ہیں. تو مجھے بتا دیں اس کے علاوہ کیا پلان ہے؟ ناؤ ویئر ٹو ہیئر فرام ہیئر. آئین کو آپ کیسے بچائیں گے؟ الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ کیسے بنائیں گے؟ نئے الیکشنز کرائیں گے؟ ملک کو دوراہے پہ لا کے کھڑا کریں گے؟ اگین کوئی سٹ ان کریں گے؟ کر پائیں گے اس طرح کا جس طرح خان صاحب کا ہوتا تھا جب خان صاحب واز دیر؟ خان صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے پریشر بلڈ کریں گے؟ عوام کی مہنگائی کا رونا روئیں گے؟ مطلب I don't understand the whole concept behind this آئین تحفظ موومنٹ. ان دس کیس تو کلیئر کانسیپٹ ہو نہیں سکتا نا. ٹپکلی تو پی این اے، پی ڈی ایم، یہ وہ بڑے بھیگ نام ہوتے ہیں. یہاں پہ تو نام ہی آپ کو جو ہے وہ کلیئر کر دیتا ہے کہ آبجیکٹو کیا ہے، کہ وی وانٹ دا رول آف لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن، جو کہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو مطلب کاغذ پہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تقریباً ایک اور پروگرام پہ ابھی کوئی بات کر رہا تھا کہ آپ قانون سازی کریں. مجھے بتا دیں وہاں پہ آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، یا آئین میں لکھا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ گننے چاہیے، اور ایک بار جب پولنگ سٹیشن میں ووٹ گنے جائے اس کے بعد وہی ووٹ جو ہے وہ ان کی ایڈیشن ہوگی. وہ کوئی نہیں مانتا، اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا نوٹس نہیں لیتا.
تو ایسے ٹائم میں مجھے بتا دیں کہ قانون سازی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ میسج تو یہ لیکن آپ 11 سینیٹرز خیبر پختونخوا میں آپ لوگ کیوں نہیں لے رہے ان سے اوتھ؟ آپ کے جو ڈیپوٹی اسپیکر ہے وہ کیوں نہیں بلا رہے سیشن؟ کیوں نہیں ان سے اوتھ لے رہے؟ آپ کو پتا تھا یہ تو یہ پھر انہوں نے اب جو نہیں سینٹ کورم پورا تھا انہوں نے کر لیا which was ethically and آئینی طور پر غلط ہے، لیکن آپ لوگوں نے بھی آئینی طور پر صحیح چیز تو نہیں کی نا. آپ کو کہا گیا، آپ سپریم کورٹ گئے ہوئے وہ کیس لے کے، لیکن آپ لوگوں کو کہا گیا آپ اس کے بعد دوبارہ ریورس کر سکتے تھے. آپ نے کیوں نہیں لیا 11 لوگوں کا 11 سینیٹرز کا اوتھ لے لیتے ان سے؟ ویلڈ کوسچن. میں اس پہ آتا ہوں. میں آپ کو سمپل وہ پلان بھی بتا دوں جو آپ نے سوال پوچھا. 3 چیزیں چاہیے جی. نمبر 1، پچھلے سال 2 سال میں عمران خان سے لے کے بشرا بی بی سے لے کے ہماری ان خواتین سے لے کے جو کہ یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹس ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں، مثال کے طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد، جو باقی پولیٹیکل پرزنرز ہیں، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، عالیہ حمزہ، جو وہ لوگ ہیں جو فی الحال ملٹری کورٹس کے اندر ہیں، لیکن ایک ایمبیگوٹی میں ایک کورٹ نے ججمنٹ دی کہ ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی جو ان کی اپیل ہے وہ سنی نہیں جا رہی. یہ سارے سوال ہیں. یہاں پہ قانون کسی کو نظر نہیں آ رہا. The sensible thing to do is کہ یہاں پہ ان کو انصاف دیا جائے. اور ہمیں 100 نہیں 200% یقین ہے اگر انصاف دیا جائے گا تو نہ سویلینس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا. عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور یہ سارے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں یہ نکل جائیں گے. یہ ریکنسیلیشن کی طرف پہلا قدم ہے. دوسرا قدم یہی ہے، اور اس پہ تو پورے ملک کو بالکل یونائٹڈ ہونا چاہیے، کہ کچھ 10% کریڈیبلٹی الیکشن ریزلٹس کی کاؤنٹنگ کی ہو، وہ ہو جائے آٹومیٹک. اور تیسری چیز کہ اگین کسی چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن، دیر از اے سیٹ آف لاز پہ adherence جو ہے، چاہے ہم ہو، چاہے حکومت میں لوگ ہو، چاہے جو ہے وہ جو بھی ہمارے ادارے ہوں، سول ملٹری، وہ اگری کر دے کہ جو قانون میرے پہ، ثنا بچہ پہ اپلائی کرے گا وہ ان پہ بھی اپلائی کرے گا. اچھا، اگر ایسے کوئی آلٹرنیٹو ہے نا گورنمنٹ کے پاس، تو دے آر دا گورنمنٹ، وہ جا کے کوئی ایکچوئل آلٹرنیٹو کہہ دے. And you can't table a resolution when you have a majority. You can't table a resolution similar to this in parliament. Are you telling me you can't talk about this in parliament? You can't talk about these political prisoners in parliament? آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہی راستہ ختم ہو گیا کہ آپ نے سڑکوں کا انتخاب کر لیا ہے. سڑکوں پہ جا کے کیا ملا ہے کسی کو کبھی بھی؟ اس سے بعد پریشر ٹیکٹک ہوتا ہے، اور آپ کو تو پتہ نہیں کرنے بھی دیں گے کوئی، آپ کو جگہ بھی ملے گی اب احتجاج کرنے کی، وہ بھی ایک سوال ہے. ذرا ایک چیز، میرے ذہن میں کچھ چیزیں بالکل کلیئر ہیں. اچھا، پارلیمنٹ میں یہ سارے ریزولوشن جو ہیں وہ ہو جائیں گے، لیکن آپ کے خیال میں پارلیمنٹ میں ریزولوشن سے انہوں نے ماننا، مطلب ہمارے سے کم کریڈیبلٹی؟ تو یہ لوگ اگر پارلیمنٹ کو دیتے تو ابھی جب یہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہو رہی تھی تو آخری چند دنوں میں یہ 30 40 پیسز آف لیجسلیشن. You'll never know if you don't try. You'll never know if you don't try. No, try. دیکھیں، اس کا کریڈٹ تو نہیں نہ صرف پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں ہے. ہماری کے پی کی گورنمنٹ جا کے پرائم منسٹر سے مل بھی رہی ہے. محسن نقوی پشاور آتے ہیں، he has been the architect of all of the violation of the law in Punjab. وہ پشاور میں آتے ہیں، علی امین خان ان سے ملے. How can you say کہ ہم ایک ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے؟ دوسری سائڈ بڑھا دیا. اے پی میں چیف سیکرٹری چینج کیا، خان صاحب کو عید کی نماز پڑھنے دی. آج عدت کا فیصلہ آیا. Show me 2 or 3 measures from the other side that show کہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجر چھوڑیں کہ وہ قانون کو ماننے کے لیے تیار. تو پارلیمنٹ میں تو یہ سب کچھ ہو جائے گا، بٹ دیٹ ڈز ناٹ ٹیک اوے مائی ڈیموکریٹک رائٹ ٹو پروٹیسٹ. اور ایشو جو ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں کا، وی آل فیئر، کیونکہ یہ بات کلیئر ہے کہ جو ایوریج ایج ہماری 22 ہے. اگر گورنمنٹ کا نیریٹو ماننا ہوتا تو 8 فروری کو جس طریقے سے ووٹ دیا وہ نہ دیتے. اور ریممبر کہ جو میسز ہیں ان کو یہ ٹیکنیکلٹیز نہیں پتا کہ ان کو کون سا سسٹم چاہیے، لیکن ان کو یہ ضرور پتا ہے
کہ ان کو وہ سسٹم نہیں چاہیے جہاں پہ انہیں کہا جاتا ہے کہ ووٹ ڈالو اور اگلے دن کہا جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرے گا. یہ بات ہر روز میں نے عید پہ سنی ہے, کیونکہ یہی پورا آپریشن پشاور میں ہوا تھا, اس پہ ہماری بات ہوئی ہے. 2 ٹائپ کے ریسپانسز مجھے ملے. یہ بڑے سیریس ٹائپ کے جو ہے وہ تھاٹ پروسیسز ہیں جو عام لوگوں کے ذہن میں جا رہے ہیں. ایک یہ کہ اس کے بعد ووٹ کرنے کا فائدہ ہے اگر ہمارے ووٹ گنے بھی نہیں جائیں گے, اور دوسرا یہ کہ اگر کسی 17 گریڈ کے آفیسر نے, کسی RO نے جا کے اپنے مرضی کا رزلٹ لکھنا ہے تو پھر اگلے بار آپ یہ کیجیے گا کہ سارے کینڈیڈیٹس جا کے راکٹ لانچرز کے ساتھ اور AK-47 کے ساتھ RO آفیسز جائیں تاکہ وہاں پہ کوئی رزلٹ نہ چینج کر سکے. Do we want that kind of Pakistan? Because I don't. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سیدھا سڑکوں پہ نکلے, کیونکہ we forget context of the last year. پچھلے سال میں جو کچھ ہوا ہے اگر ہم وہ بھول جائیں اور ہم یہ سمجھے ہاں یہ بالکل ٹھیک تھا کہ اگر آج 9 فروری کو انکانٹروورشل الیکشنز ہوتے, پھر یہ ایک ایسے فریش سٹارٹ تھا جہاں پہ اس ملک میں کب ہوئے ہیں انکانٹروورشل الیکشنز؟ جھگڑا صاحب آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, میں بھی اسی ملک میں رہتی ہوں, کون سے الیکشنز کوئی مانے گا کہ اچھے ٹرانسپیرنٹ فری فیئر ہوئے؟ سب کو اعتراض ہوتے ہیں, لیکن یو ہیو ٹو موو آن. آپ کے 2018 کے الیکشنز میں دوسری اپوزیشن کو بہت تھا. مولانا صاحب تو کہتے تھے کہ وی شوڈنٹ ایون بی پارٹ آف دا پارلیمنٹ, بٹ دے ہیلپ یو ایٹ لیسٹ میک دا گورنمنٹ. چلایا آپ نے اس کو. آپ کو وہ عدم اعتماد اگر آپ کے پاس کوئی یو ہیو اٹ اپ یور سلیو تو الگ بات ہے, پھر سڑکوں پر آپ ضرور آئیں, لیکن سڑکوں سے حکومتیں تو نہیں جاتی, نہ الیکشن کے رزلٹ دوبارہ کھلیں گے. ویسے میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ یہ کہہ دیتی ہے یہ حکومتیں چلی ہی جاتی ہے, مطلب سڑکوں سے جاتی ہے, کہیں اور سے جاتی ہے, لیکن چلی جاتی ہے. 75 سال میں ایک پرائم منسٹر بتا دے جس نے 5 سال پورے کیے ہوں, ایک بتا دے. رائٹ میں مجھے آپ کہہ رہے ہیں تو یعنی کہ آپ حکومت کو چل چلاؤ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھ گئی ہوں. آپ بھی حکومت کو چلتا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہسٹری ٹیلز اس کہ حکومتیں چلی جاتی ہیں, اور جس حکومت نے 17 سیٹیں جیتے ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو دنیا کا سب سے سخت ترین IMF پروگرام امپلیمنٹ کرنا ہو اور ان کے پاس اپنی کوئی ویژن نہیں ہو, that government will fall under its own weight. لیکن that does not mean جب ہم سے لوگ کہیں کہ پاکستان کے لیے جدوجہد کریں, کیا کریں؟ ہم عمران خان کو اندر چھوڑیں جب تک کسی کی مرضی نہ ہو کہ آج ہم نے انصاف کرنا ہے. That's not the way systems should work. تو اگر سسٹم ہمارا تیمور صاحب آپ مجھے کوئی کلیئر کٹ پلان نہیں بتا سکے. سو تھینک یو فار جوائننگ می, بٹ آئی ہوپ کہ آپ اس میں کامیاب رہیں اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں آف کورس وداؤٹ اینی ڈسٹرپشن ٹو دا اکنامک میلٹ ڈاؤن نہ ہو جائے ہمارے ملک میں. بہت شکریہ آپ کا تیمور جھگڑا صاحب فار جوائننگ اس. وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اے اسمال بریک اینڈ دین کم بیک ود ادر اسٹف دیٹ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ آفٹر دا بریک. موجود ہیں دا ڈائنامک بلال اظہر کیانی صاحب PMLN سے. اور کیانی صاحب آئی تھنک وعدہ وفا ہو گیا, جو کہ شہباز شریف صاحب عمرے پہ گئے تھے, پھر سعودی کنگ سے ملے تھے, اس کے بعد $5 بلین کا انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی, اور آج ایک ڈیلیگیشن پہنچا ہے. اور دوسری طرف ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ امریکہ میں, ہی از لوکنگ ٹو میٹ جارجینا کرسٹلیوا جارجیوا ٹمورو about an extended fund facility and a separate package for climate change. So both sectors are looking good. Saudi Arabia کا جو delegation ہے and headed by the of course the foreign minister, it also includes industry اور معدنیات, سارا کچھ. پھر ایکوٹیک کی بات بھی ہو رہی ہے. So all well and good, but یہ جو آئین تحفظ والے ہیں یہ آپ کو کچھ سیٹلمنٹ ہونے دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا بچہ صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے آئین کے تحفظ والے تو جی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جماعتیں جو جمہوری جماعتیں رہی ہیں, تو مجھے نہیں پتہ آپ کس کو آئین کا تحفظ کہہ رہی ہیں یا کن کا دعویٰ کر رہی ہیں. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی تھنک آئی انڈرسٹینڈ دا کوسچن یو آر آسکنگ. ایک تو جی یقیناً یہ خوشائن بات ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ تھا سعودی عربیہ کا, ادھر جو ان کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب سے جو ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد جو ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی جس میں $5 ارب کی فرسٹ ویو آف انویسٹمنٹ کی بات ہوئی,
اس کے لیے جو وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ ارج کیا تھا کراؤن پرنس کو کہ جی آپ اپنا وفد جلد از جلد پاکستان بھیجیں، تو عید کے فوراً بعد ہی سچ اے ہائی لیول ڈیلیگیشن، بلکہ 2019 کے بعد آئی بلیو دس از دا ہائیسٹ لیول ڈیلیگیشن فرام سعودی عربیہ، فارن منسٹر اس کو ہیڈ کریں جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا. تو دیکھیے دس از بہت ہی خوشائند بات ہے، بہت ہی انکریجنگ ہے کہ ہم اب انہی انویسٹمنٹس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے جن کی بات ہوئی تھی پرائم منسٹر کی اور کراؤن پرنس کی میٹنگ میں، اس کے لیے طرف جو ایک فرسٹ سٹیپ ہے بہت جلدی چل پڑا ہے. تیاری بھی عید کے دنوں میں بھی یہاں پہ پوری ٹیم وزیر اعظم صاحب کی گورنمنٹ کی جو اکنامک ٹیم ہے جس میں وزراء بھی شامل ہیں، جس میں سیکریٹریز اور منسٹریز بھی شامل ہیں، وہ تیاری کرتی رہی ہے. تو کل اس ڈیلیگیشن کے ساتھ انہی انویسٹمنٹس کے متعلق ان ویریس سیکٹرز بات چیت ہوگی جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا. اینڈ انشاءاللہ وی آر کانفیڈنٹ جی کہ ان $5 بلین کی انویسٹمنٹس کو جلد از جلد مٹیریلائز کرنے کے لیے کل ایک پہلا سٹیپ اٹھایا جائے گا اور ایک پروڈکٹیو سیشن ہوگا جو بنیاد رکھے گا کہ ملک میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے، ڈالر انفلوز بھی آئیں، یہاں پہ دیگر سیکٹرز کی گروتھ بھی ہو اور یہ آگے یہاں پہ روزگار کا بھی باعث بنے اور کل ایکسپورٹس کا بھی باعث بنے. جی وہ اب تیمور جگہ صاحب تھے میرے ساتھ بریک سے پہلے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں سب کچھ شاید ہوتا ہے تب تک کہ جب تک آپ کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی پرووائڈ کرنے میں پی ٹی آئی کا کوئی میرا خیال ہے کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتا. تو اب یہ تو جو 6 جماعتیں ان کے ساتھ مل گئی ہیں، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی کسی نے پوچھا کہ یہ تو آپ کے یہ تو آپ کے پاس ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا آج وہاں ہیں. اور ان کے جو ڈیمانڈز ہیں آف کورس کہ یہ عید کی نماز نہیں پڑھنے دی خان صاحب کو، پھر سلو پوائزننگ ہو رہی ہے بشرا بی بی کی، کیمرے باتھ روم میں بھی لگ گئے ہیں، کمرے میں بھی لگ گئے ہیں، یہ تو بالکل ہی غیر آئینی غیر قانونی باتیں ہو رہی ہیں. اور عدت والے کیس کا آج فیصلہ ہو جانا تھا، اس کو بھی اس کو بھی التوا میں ڈال دیا گیا. تو دے آر ناٹ لکنگ ویری ہیپی وتھ بیکاز یو ناٹ ایکسٹینڈنگ اینی آلو برانچ ٹو دیم. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی جڑ پکڑے گا؟ کیونکہ پی ڈی ایم 1 کا ایکسپیرینس آپ دیکھ چکے ہیں، بلاول نے کہا یہ پی ڈی ایم 2 ہے، سو ول پی ڈی ایم 2 ہیو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف امپیکٹ آن تھنگز اور ناٹ؟ جی دیکھیے پہلی بات تو یہ آپ نے دیگر جو معاملات بتائے وہ تو جی دیکھیں کورٹ سے متعلقہ ہیں، تو کورٹس آر ڈیلنگ ود دوز. دوسری جو آپ نے بات کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی اندر مہارت رکھنے کی پی ٹی آئی کی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی. آئی تھنک دے آر دا کنگز آف ڈسٹرکٹیو پالیٹکس ان دا کنٹری. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی تحریک چلانا، تحریک کا نام دے کے آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں پروٹیسٹ یا احتجاج یا جلسے، بالکل سو بسم اللہ جی کریں آپ. اگر بات یہ ہے کہ جو اعتراضات اور سوالات ان کے ہیں اس کے لیے لیگل فورمز بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیے کوئی آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے احتجاج کرتا ہے کرے، کوئی پارلیمان کے اندر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں جس میں تنقید اور اصلاح بھی شامل ہے، بالکل کرے جی. مگر یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے ایکشن سے کوئی حکومت کا کام مفلوج ہو جائے گا یا رک جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. اگر اپوزیشن کوئی کنسٹرکٹیو کردار اس میں ادا کرتی ہے انہی ایشوز کے اوپر، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ایشوز کے اوپر، معیشت کے ایشوز کے اوپر، نئے آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر، کوئی ان کی کنسٹرکٹیو انپٹ ہے جس میں اصلاح اور تنقید بھی شامل ہوتی ہے، مگر ان پوائنٹس کے اوپر تو وہ ویلکم ہے. مگر اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ان کے اس طرح کے اقدامات سے یہ کام رک جائے گا یا مفلوج ہو جائے گا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور اس کا پہلا جو سائن ہے وہ یہی ہے کہ ان سارے ماحول خراب کرنے کی کوششوں کے باوجود آج الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کل یہ آج فارن منسٹر سعودی عربیہ سے ان کا ایک ہیڈ ڈیلیگیشن بھی آ گیا ہے. آئی ایم ایف یا اسپرنگ میٹنگز میں وزیر خزانہ کی بھی شرکت کا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشنز کا بھی آپ نے حوالہ دیا. تو یہ کام جو ہے اصلاحات کا، اکنامک ریفارمز کا، یہ جاری رہے گا جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف انڈر سنی اتحاد کونسل یا مجلس وحدت المسلمین اور جماعت اسلامی، کم از کم آپ کو ان کو جیسے یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری وہ سنی اتحاد کونسل، جماعت اسلامی اور مجلس وحدت المسلمین کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپ میں لے آئے ہیں. لیکن دوسری طرف مشر اچکزئی صاحب نے یہ کل کہا، 2 روز قبل جب انہوں نے اسپیچ کی پشین میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ عمران خان کے اوپر بوگس کیسز ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے. ناٹ ویری لانگ اگو وہ یہی بات کرتے تھے نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے. So should we hold that true as well یا ان کے معاملہ فرق تھا اور یہ معاملہ فرق ہے؟ جی دیکھیے معاملات میرے نزدیک تو بالکل فرق ہیں. نواز شریف صاحب کو تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہی وینٹ تھرو اے پروسیس آف سیورل ایئرز، اور اس دن آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ شخص خود چل کے
پاکستان 2018 میں جانتے ہوئے کہ جھوٹے کیسز ہیں وہ واپس آئے، اور 4 سال عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ پہ مسلط ہو کے پورا اپنا چیئرمین نائب ہونے کا شوق پورا کیا، ایک تھانے کے SHO ہونے کا شوق پورا کیا، تو سارا کچھ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، نکلا اقامہ ہی اینڈ میں، اور اقامہ کے نام پاناما کے نام پر اقامہ نکلا گیا. تو وہ تو ایک حقیقت ہے، ایک لانگ لیگل پروسیس کے بعد آپ کے سامنے ایک حقیقت ہے. عمران خان صاحب کے اوپر دیکھیے توشہ خانہ کا معاملہ بھی عوام کے سامنے ہے، سائفر کا بھی ہے، 9 مئی کا بھی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از یو کین ایکویٹ دا ٹو. اور باقی ان کے معاملات کورٹس میں ہیں، تو اگین ہی از بین کنوکٹڈ، اور اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا اتنا ہے، وہ نہیں ہے گلٹی، تو وہ پھر اپنے آپ کو لیٹ سی کہ اف ہی از ایبل ٹو پروو اٹ. مگر میرا خیال ہے کہ عوام کے سامنے 9 مئی بھی ہے، عوام کے سامنے سائفر کا جھوٹ بھی ہے، اس شخص نے لہرایا آڈیو لیکس بھی ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو نظر آیا کہ سائفر کے اوپر کھیلنے کی بات عمران خان صاحب نے خود کی، توشہ خانہ کی جعلی رسیدیں بھی گواہوں کی خود آپ کے سامنے ہیں. تو بہرحال یہ معاملے اب کورٹس میں، آئی ڈونٹ تھنک یو کین ایکویٹ دا ٹو. باقی اچھگزئی صاحب کا حق ہے جی، وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، پشین میں اگر آپ وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں، اور آئین اور قانون کے حدود میں رہتے ہوئے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں. مگر ہم پھر سے یہی کہیں گے کہ بنیادی طور پہ پارلیمان وہ فورم ہے جہاں پہ سارے ایشوز ڈسکس ہونے چاہیے. میرا خیال ہے آج معیشت کی اصلاح، آج دہشت گردی نے جو پھر سے سر اٹھایا، اس کے اوپر عوام کو، قوم کو، ٹریجری اور اپوزیشن بینچز متحد نظر آنے چاہیے. ایک آواز جانی چاہیے ہمارے جوانوں کو بھی، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پولیس کو، فوج کو، کہ جس طرح 2013 سے 18 کے اندر ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس کے نتیجے میں رد الفساد و ضرب عصب ہوا تھا. آج یعنی صاحب let me interrupt you here because what you're talking about is my next question. ایک منٹ میں کہہ رہی ہوں نوشکی میں جو پنجابیوں کو اتار کے جو 9 پنجابیوں کو مارا گیا وہ، پھر جو بھاول نگر میں ہوا وہ، پھر جو ملت ایکسپریس وے پہ ایک عورت کی پراسرار ہلاکت ہے وہ، I mean these things are now getting a little too much because اب دیکھیے نا، اگر انسٹیٹیوشنز دو جن کا کام سیکورٹی پرووائڈ کرنا ہے وہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے تو اس کے خلاف کون جائے گا، اس کے اوپر کون ایکشن لے گا؟ پھر یہ جو ملت ایکسپریس والا ہے، I'm sure یہ تو ابھی ہوا ہے تو اس کے اوپر ہوگی کوئی انکوائری آگے جا کے، بٹ بھاول نگر از اے سیریس کرائسس. اگر آپ کے 2 سیکورٹی ادارے آپس میں لڑ پڑیں اور اس طرح سے ہائی ہینڈڈنس دکھائیں تو that's not acceptable. پھر حکومت کہاں ہے؟ حکومت کی ریٹ کہاں ہے؟ ریاست کی ریٹ کہاں ہے؟ جی دیکھیے بھاول نگر کے کیس میں تو دیکھیے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جوائنٹ JIT بن گئی ہے، اور جوائنٹ انویسٹیگیشن پنجاب حکومت کی بھی اور آئی بلیو آرم فورسز کی طرف سے بھی ایک بن گئی ہے، اور اس معاملے کی مکمل تحقیق ہوگی. اور میرا خیال ہے بلا تفریق جو بھی اس کے اندر جوان تھے یا جو بھی لوگ تھے جنہوں نے تجاوز کیا اپنے اختیارات کا اور اس کو ابیوز کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تھے، بالکل دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. تو آئی تھنک یہ JIT کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں میرا خیال سے جی جو بھی اس میں ابیوز آف دیئر اتھارٹی کے مرتکب ہیں ان کے خلاف بالکل ایکشن ہونا چاہیے. میرا خیال ہے ان رسپیکٹیو اداروں کی بھی ساخت. جو سعودی عربیہ سے ڈیلیگیشن آیا ہے کل وہ ایک باقاعدہ میٹنگ کرے گا، اور اس کے بعد ریکوڈیک پر بھی فیصلہ ہوگا. وہ بھی اس میں کچھ $1 بلین کی ہم سن رہے ہیں انویسٹمنٹ، اور آف کورس $5 بلین کی انویسٹمنٹ سعودی عربیہ نے پرومس کی بھی ہے، جس کے لیے جلد از جلد انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن بھی بھیج دیا ہے. اس میں امپورٹنٹ منسٹریز بھی ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کتنا کیپیبل ہوگا اور کتنا فائنینشلی اسٹیبل ہوگا وہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن IMF کے پاس بھی ہمارے محمد اورنگزیب صاحب وہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور ایکسٹینڈڈ فیسلٹی فنڈ کی بات ہوگی. اور اگر یہ بات ممکن ہوئی اور ان کو ٹھیک لگی تو اگلے ماہ پھر IMF دورہ کرے گا پاکستان کا. تو تھنگز آل ان آل معیشت مستحکم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عدم استحکام کی فضا قائم ہو رہی ہے، اور وہ ہے آئین تحفظ موومنٹ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے انڈر 6 جماعتوں میں ڈل گئی ہے. کیا ہوگا آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. posted and stay keep watching channel 24 HD and we will see you tomorrow.